ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اس مہینے کی آمد کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دم بھرنے کے نام پر ہمارے بہت سے بھائی ایسے کام کر جاتے ہیں جن کا شریعت سے تعلق نہیں ہے، یا محبت کے نام پر غلط راہ پر نکل جاتے ہیں۔ ہمارے لیے سوچنے اور غور کرنے کی بات یہ ہے، صحابہ کرام نے جو محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی تھی، رہتی دنیا تک ایسی ہستیاں پیدا نہیں ہو سکتی جو صحابہ کی محبت کی طرح نبی سے محبت کر سکے۔ لیکن نبی کی محبت کے نام پر انہوں نے کیا کیا ہے، اور نبی کی ذات سے اور آپ کی بات سے محبت کیسے کی جاتی ہے، صحابہ کرام نے عظیم ترین نمونے ہمارے لیے چھوڑا ہے۔ اسی لیے کائنات کی یہ عظیم ترین جماعت ہے، ان جیسی جماعت پر قیامت تک اب سورج طلوع نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں جن کو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے، نبی کے ساتھ رکھنے کے لیے چنا تھا، اور اس لیے اللہ رب العزت نے وہ اعلیٰ مقام عطا کیا ہے کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کا ایمان اسی وقت قابل اعتبار ہوگا جبکہ ان کا ایمان نبی کے صحابہ کے ایمان کے انداز پر ہوگا۔ رب نے اپنے قرآن میں اعلان فرمایا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اے نبی کے صحابہ، سوچنے کی بات یہ ہے کہ قرآن نازل ہو رہا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن ڈائریکٹ خطاب اللہ نبی کے صحابہ سے کر رہا ہے کہ اے نبی کے صحابہ، یہ لوگ ویسا ایمان لائیں گے جیسا ایمان تمہارا ہے تو یہ ہدایت یافتہ مانے جائیں گے، اور اگر اس سے ہٹتے ہیں تو وہ گمراہی کا راستہ ہے۔ اسی لیے ضرورت ہے کہ اس عظیم جماعت کی عظمت کو ہم سمجھیں۔ آج ہمارے سامنے ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو صحابہ کرام کی عظمت پر ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ صحابہ کرام میں سے کچھ صحابہ کو بالخصوص متہم کرتے ہیں، ان کی غلطیوں کو، ان سے جو چوک ہوئی ہیں ان کو لوگوں کو سامنے بیان کر کے ان کی عزت میں کمی کرتے ہیں۔ ایسے لوگ موجود ہیں، اسی لیے ان حالات میں ضروری ہے کہ صحابہ کرام کی اس عظیم جماعت کی عظمت کو پہچان کر ان کو اپنے لیے مشعل راہ بنا لیں، اپنے لیے ان کو نمونہ بنا لیں، اس لیے کہ اگر ہم واقعی نبی سے محبت کرتے ہیں تو محبت کرنے کا انداز وہ ہونا چاہیے جو اولین مخاطبین ہیں، جنہوں نے نبی کے ساتھ رہ کر زندگی گزاری ہے، جن کو رب نے یہ مقام عطا کیا، محمد الرسول اللہ والذین معہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں، اور پوری خوبیاں اللہ نے ان کی ذکر کی ہے۔ تو وہ جماعت، اس جماعت کی عظمت کو ہمارے لیے پہچاننا ضروری ہے تاکہ ان کے انداز میں ہم نبی سے محبت کے پیمانے کو سیکھیں کہ نبی کے نام کے لیے خالی چلانا، ان کے نام پر شور کرنا، جلوس نکالنا، یا اور اپنے انداز میں محبت کو منانا وہ صحیح نہیں ہے۔ محبت کیسے کی جاتی ہے؟ صحابہ نے نبی کی ذات سے محبت کی ہے اور نبی کی بات سے بھی محبت کی ہے۔ نبی کی ذات سے محبت کیسی تھی؟ غزوہ احد کا موقع ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حالات جنگ کا پانسا پلٹنے کے بعد دشمن کے نرغے میں آ گئے، دشمن گھیرے ہوئے ہیں، ان حالات میں
ایک صحابی ہے ابو طلحہ انصاری، اپنا سینہ نبی کے سینے کے سامنے رکھے ہوئے ہیں، تیر چل رہے ہیں دشمن کی طرف سے۔ پیارے رسول جب کبھی ان کے پیچھے سے سر اٹھا کر جھانک کر دیکھنے کی کوشش کرتے تو ابو طلحہ کی زبان سے کلمات نکلتے، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي نَحْرِي دُونَ نَحْرِكَ، اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ سر اٹھا کر نہ دیکھیے، میرا سینہ آپ کے سینے کے سامنے ہے۔ أَصَابَكَ سَهْمٌ مِّن سِهَامِ الْقَوْمِ، کہیں ایسا نہ ہو دشمن کا کوئی تیر میرے سینے کے بجائے آپ کے سینے پر لگ جائے، میرے سینے پر لگے کوئی دقت نہیں ہے، لیکن آپ کی ذات کو چوٹ نہیں آنی چاہیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ غار ثور، یار غار جن کو کہا جاتا ہے، جب مکہ سے ہجرت کے سفر میں نکلے تھے، غار ثور میں رکے تھے، تو وہاں اندر جانے سے پہلے کہ اللہ کے رسول آپ باہر تشریف رکھے میں چیک کر کے آ گئے۔ اندر گئے، جو سوراخ تھے کپڑا پھاڑ کے لگا دیا، جب ایک سوراخ بچا اس میں اپنا پیر رکھ کر پیارے رسول کو دعوت دیا، آپ تشریف لے آئیے، اپنی تکلیف کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اور جب نبی آپ کے زانوں پر، آپ کے پیر کے اوپر سر رکھ کے آرام کر رہے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کوئی زہریلی چیز نے، بچھو وغیرہ نے ڈس لیا، تکلیف ہوئی، ہلے بھی نہیں۔ جب آنسو نبی کے رخسار پر گرا، ابو بکر صدیق کا بھلے کیا بات ہے، کہا کوئی چیز نے ڈس لیا ہے۔ اس قدر احترام ہے، نبی کی ذات سے محبت ہے۔ اور اسی ہجرت کے سفر میں دو الگ الگ اونٹ تھے، ابو بکر صدیق کبھی آگے بڑھ جاتے تھے، کبھی نبی کے اونٹ سے پیچھے ہو جاتے تھے۔ پوچھا ابو بکر بات کیا ہے، کبھی آگے جاتے ہو، کبھی پیچھے رہتے ہو؟ کہ اللہ کے رسول جب یہ ڈر ہوتا ہے کہ سامنے سے کوئی حملہ نہ کر دے تو آگے آ جاتا ہوں، پھر خوف ستاتا ہے پیچھے سے کوئی حملہ نہ کر دے تو پیچھے آ جاتا ہوں۔ یہ ذات سے محبت ہے۔ ایسی عورتوں کو بھی محبت تھی، صحابہ نہیں صحابیات کو بھی ایسی محبت تھی۔ ایک جنگ کے موقع پر ایک خاتون کو یہ خبر دی گئی، تمہارے شوہر، تمہارا بیٹا، تمہارے والد سب شہید ہو گئے۔ کہا کہ اللہ کے رسول کیسے؟ کہا وہ سلامت ہے۔ کہا کل مصیبت بعدک جلل، آپ کی ذات کو دیکھ لینے کے بعد ساری مصیبتیں ہیں، کوئی نہیں چاہیے، بس آپ کی ذات سلامت ہے۔ اور یہ ذات کے ساتھ ساتھ بات سے بھی محبت تھی۔ بات کی محبت کے تو کئی ایک نمونے آپ کو مل جائیں گے، لیکن عظیم ترین نمونہ، کئی ایک نمونے ایسے ہیں جو اکثر آپ نے سنا ہے۔ ایک واقعہ آپ نے سنا ہوگا، نماز پڑھا رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کی جماعت ہے، نماز کے دوران جوتے پہنے ہوئے تھے صحابہ نے بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، سفر کا معاملہ تھا۔ آپ نے نماز کے دوران اپنے جوتوں کو اتار دیا، صحابہ نے دیکھا سب نے جوتے اتار دیے۔ آپ نے بعد میں پوچھا ما حملکم علی القاء نعالکم، اے میرے صحابہ تم جوتے کیوں اتار دیے؟ کہ اللہ کے رسول آپ کو دیکھا تھا ہم نے بھی اتار دیا۔ کہا میں نے جوتے اس لیے اتارا تھا کہ جبرائیل امین آ کر بتائے تھے کہ میرے جوتے میں کوئی گندگی لگی ہوئی ہے، وہ اس سے مطلب نہیں، صحابہ نے دیکھا کہ نبی نے اتار دیا ہم نے بھی اتار دیا۔ صحابہ کی ذات کے ساتھ ساتھ نبی کی ذات سے جو محبت تھی اور بات سے کتنی محبت تھی، کیسے جذبات تھے ان کے، اس پر غور کیجئے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب قرآن کی آیت نازل ہوئی للہ ما فی السماوات وما فی الارض، سورہ بقرہ کا جو آخری رکوع شروع ہوتا ہے، جہاں پر اللہ نے اس آیت میں یہ تذکرہ فرمایا ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، کہ دیکھو تمہارے دلوں میں جو خیالات آتے ہیں، وسوسے پیدا ہوتے ہیں، ان کو ظاہر کرو یا چھپاؤ، ان پر محاسبہ ہوگا، پکڑ ہوگی، اللہ جس کو چاہے گا بخش دے گا، جس کو چاہے گا سزا دے دے گا۔ فاشتد ذلك على اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کے صحابہ پر یہ بات بڑی مشکل گزری کہ اب تو دل کے خیال جس پر کسی کا کنٹرول نہیں ہے، کون سا خیال دل میں آ جائے کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ صحابہ نے آ کر شکایت کی، اللہ کے رسول ہم کو کلفنا من الاعمال ما نطیق من الصلاة والصیام والجہاد والصدقہ، اللہ کے رسول ہم کو ایسے اعمال کا مکلف کیا گیا جو ہم سے بن سکتے تھے، ہم کو نماز کا، روزے کا، جہاد اور صدقے کا حکم دیا، ہم نے کر لیا، لیکن وقد انزلت علیک هذه الآیہ ما لا نطیق، اب یہ آیت آپ پر نازل ہوئی، اللہ کے رسول اختیار میں نہیں ہے،
ہماری طاقت سے باہر ہے، کیا کریں گے؟ یہ اللہ نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ دل میں جو وسوسے آ رہے ہیں، خیال آ رہے ہیں، اگر غلط ہوا تو ہم اس پر بھی تمہاری پکڑ کر لیں گے، اب چاہیں گے تو معاف کریں گے، چاہیں گے تو سزا دے دیں گے۔ پیارے رسول نے اپنے صحابہ سے کہا اتریدون ان تقولوا كما قال اهل الكتاب من کتابین من قبلکم، اے میرے صحابہ کیا تم ایسا بولنا چاہتے ہو جیسے تم سے پہلے کی کتابوں والوں نے کہا ہے سمعنا وعصینا، سن تو لیے ہیں لیکن مانیں گے نہیں، ابھی تم اتنا ہی کہو سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، ہم نے سن لیا، ہم نے مان بھی لیا، اللہ ان وسوسوں پر بھی تو پکڑ کر لے، کوئی دقت نہیں، ہم مان لیے اس کو، غفرانک ربنا، اے ہمارے رب تجھ سے مغفرت کا مطالبہ کرتے ہیں، والیک المصیر، لوٹ کر تیری ہی طرف جانا ہے۔ صحابہ اپنی زبانوں سے اسی جملے کو دہرا رہے ہیں۔ عظمت دیکھی اس جماعت کی، اللہ نے ان کے جذبات کو قبول کیا اور فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد یہ آیت نازل فرما دی آمن الرسول بما انزل علیہ من ربہ والمؤمنون، رسول بھی ایمان لا چکے جو ان کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے، والمؤمنون، اور یہ سارے مومنوں کی جماعت، کون سی جماعت ہے؟ صحابہ کی جماعت۔ اللہ نے جن کے ایمان کا اعلان کیا ہے کہ یہ میرے نبی کے صحابہ اس بات پر ایمان لا چکے ہیں جو نبی پر شریعت نازل ہوئی ہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیها ما اکتسبت، اللہ کسی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف میں نہیں ڈالے گا، یعنی تم پر جو ابھی یہ بات نازل ہوئی تھی تمہارے لیے کہ وسوسوں پر بھی پکڑ ہو جائے گی، پھر حدیث کے ذریعے وضاحت کر دی گئی کہ اللہ نے وسوسوں کو معاف کر دیا جب تک اس پر انسان عمل نہ کرے یا اپنی زبان سے بولے نہ۔ تعجب کی بات ہے، دیکھیے حیرت انگیز کہ خیالات جن پر کنٹرول نہیں ہے، جب ان کی پکڑ کی بات کی گئی تو کہا کہ سمعنا واطعنا، اللہ ہم نے سن لیا، ہم فرمانبردار ہیں، ہم اس پر بھی تیرے اس فیصلے پر راضی ہیں۔ یہ وہ عظیم ترین جماعت ہے، اس جماعت کی عظمت اپنے دلوں میں بٹھانا ضروری ہے۔ صحابہ چاہے کوئی بھی صحابی ہو، چاہے ایک لمحے کے لیے وہ ایمان کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیے ہوں، وہ صحابی ہے کہ ایمان کی حالت میں نبی سے ملے اور اسی حالت میں ان کی وفات ہوئی، ایمان کی حالت میں ملاقات کی ہو، آنکھوں سے دیکھا ہو یا آنکھوں میں روشنی نہیں ہے ملاقات ہوئی ہو تو وہ صحابی ہے، اور چاہے ایک لمحے کے لیے بھی وہ نبی کی صحبت میں رہے، ان سے نفرت کرنا، ان کے خلاف زبان درازی کرنا یہ ہماری اوقات نہیں ہے، ہماری حیثیت نہیں ہے کہ نبی کے صحابہ کے بارے میں کچھ بولیں، کچھ سوچیں، ہم کو اس کا اختیار، ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے۔ یاد رکھیے نبی کے یہ صحابہ کتنی عظیم ہستیاں تھیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں، پھر وہ جو ان کے بعد آئیں گے، پھر وہ جو ان کے بعد آئیں گے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، ابو بردہ بن نیار بیان کرتے ہیں، والد صاحب نے یہ واقعہ بیان کیا کہ صلینا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المغرب، ہم نے ایک دن مغرب کی نماز مسجد نبوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادا کی، اور مغرب کی نماز پڑھ لینے کے بعد ہم نے کہا لو جلسنا حتی نصلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العشاء، ایک کام کرتے ہیں یہیں بیٹھ جائیں گے، عشاء بھی پڑھ کے چلیں گے۔ صحابہ کی جماعت ہے، مسجد نبوی میں نبی کی امامت میں مغرب پڑھے ہیں، اور اب بول رہے ہیں کہ ایک کام کرتے ہیں رک جائیں گے، عشاء بھی پڑھ کے چلیں گے۔ کہتے ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممکن ہے تھوڑی دیر بعد یا عشاء کے وقت گھر سے حجرے سے باہر تشریف لائے تو آپ نے فرمایا انتم ہا ہونا، یہیں بیٹھے ہو آپ لوگ؟ کہا کہ ہاں اللہ کے رسول، مشورہ ایسا ہوا کہ مغرب تو پڑھ لیے، عشاء بھی آپ کی اقتداء میں پڑھ لیں گے۔ آپ نے فرمایا احسنتم، صحیح کیے ہو تم نے، اچھا کیے ہو۔ اور اس کے بعد صحابہ کی عظمت آپ نے بیان کی، آسمان کی طرف نگاہ اٹھایا اور آپ نے فرمایا النجوم امنۃ للسماء فاذا ذهبت النجوم اتى السماء ما توعد۔ لوگوں اے میرے صحابہ اس کو یاد رکھنا کہ یہ آسمان کے ستارے آسمان کی سلامتی کی دلیل ہے، جب تک ستارے محفوظ رہیں گے تو آسمان محفوظ رہے گا۔ کب تک؟ قیامت کا دن ہوگا، ستارے بے نور کر دیے جائیں گے، آسمان کی کھال ادھیڑ لی جائے گی، یہ قرآن کہتا ہے وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، جب یہ ستارے گریں گے تو آسمان بھی ٹوٹے گا۔ اور پھر یہ مثال دینے کے بعد آپ نے فرمایا وَأَنَا أَمَنَةٌ لِأَصْحَابِي فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ
لأمتی فإذا ذهب اصحابی اتی امتی ما یوعدون. یاد رکھو میں اپنے صحابہ کے لیے فتنوں سے محفوظ رہنے کے لیے علامت ہوں، امانت ہوں کہ جب تک میں ہوں میرے صحابہ پر کوئی فتنے نہیں آئیں گے، جب میں چلے جاؤں گا تو آئیں گے فتنے. اور میرے صحابہ پوری امت کے لیے امانت. جب میرے صحابہ چلے جائیں گے تو امت کے اوپر وہ فتنے آئیں گے جو صحابہ کے بعد آنے والے. سوچئے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے امانت ہے یہ صحابہ. امانت کی ذمہ داری، یعنی یہ امانت حفاظت کی ذمہ داری ایک دلیل تھے کہ جب تک صحابہ ہوں گے تو امت کے لیے خیر رہے گی. اور یہی وہ صحابہ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے اس آیت میں، قرآن کریم کی آیت کے اندر جو خطبہ مسنونہ کے بعد آپ نے سنا تھا، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی عظمتوں کو بیان کیا ہے. اور قرآن میں تو ان کی عظمت کو اللہ رب العزت نے کئی ایک مقام پر بیان فرمایا ہے. یہ وہ عظیم ترین ہستیاں ہیں جن کے وجود کو اللہ نے پوری امت کے لیے ان کی حفاظت کی دلیل پہ بنایا ہے. اللہ نے یہ مقام ان کو عطا کیا ہے پوری امت کے لیے، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ان کے ایمان کی دلیل ہے، ایمان کا معیار اور کسوٹی ہے. آپ قرآن پڑھیے، صحابہ کرام کے الگ الگ گروہ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے الگ الگ مقام و مرتبہ عطا کیا ہے. صحابہ کرام جن کو اللہ رب العزت نے، جس میں مہاجرین میں تھے، انصار بھی تھے، اور بھی ان کے بعد آنے والے صحابہ تھے. انصار مہاجر وہ جو مکہ سے سب کچھ چھوڑ کر مدینہ آئے تھے، انصار جنہوں نے ان کی مدد کیا تھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الانصار آیت الایمان وبغض الانصار آیت المنافق آیت النفاق. انصار سے محبت کرنا ایمان کی علامت ہے اور انصار سے نفرت کرنا نفاق کی علامت ہے. انصار سے جو محبت کرے گا اس کے اندر گویا کہ ایمان ہے، اور جو انصار سے نفرت کرے اس کے اندر نفاق ہے، وہ سچا مومن نہیں ہے. اس سے معلوم ہوا انصار تو یہ ہیں جنہوں نے مدد کیا، لیکن جو اہل علم نے کہا ہے کہ جو دین کی خاطر سب کچھ چھوڑ کر آئے تھے ان کا مقام ان سے انصار سے زیادہ اونچا تھا. جب انصار کا مقام یہ ہے تو مہاجرین کا مقام ان سے زیادہ اونچا ہے کہ ان سے کوئی نفرت کرے یہ مومن کا شیوا نہیں ہو سکتا. ان کے بارے میں کوئی زبان درازی کرے، ان کی کسی کمزوری پر وہ اپنی زبان سے ان کو متہم کرے، یہ بالکل کسی کی اوقات نہیں ہے، کسی کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ بول سکے. ہاں اگر کبھی صحابہ ضرورت پڑ جائے صحابہ کی کسی غلطی کو بولنے کا تو اس پر ان کا عذر تلاش کرنا پڑے گا. آپ کو یہ بھی بولنا پڑے گا کہ کسی وجہ سے انہوں نے ان سے یہ چوک ہوئی ہے، اجتہاد انہوں نے کیا تھا، یہ غلطی ہو گئی، اللہ رب العالمین ان کو معاف کیا. لوگ بولتے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ ان پر مختلف طریقے کی باتیں کرتے ہیں. اور خاص طور سے میں نوجوانوں پہ بات کہوں گا، پاکستان کا ایک شخص محمد علی مرزا جو بالخصوص امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو مختلف انداز میں ان کی عیب جوئی کرتا ہے، ان کے خلاف باتیں کرتا ہے، زبان درازی کرتا ہے. ابھی قریب میں تو شخص نے اس قدر کہہ دیا کہ اگر اس دور میں ہم ہوتے تو ہم علی کے تمہارے مقابلے میں، یعنی معاویہ تمہارے مقابلے میں علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے تلوار لے کر کھڑے ہو جائے. نعوذ باللہ، کتنی بدبختی کی بات ہے یہ. سلف میں سے جب کسی سے پوچھا گیا کہ علی حق پر تھے کہ معاویہ حق پر تھے تو غالباً حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہا کہ سنو، اللہ نے ہماری تلواروں کو ان کے خون سے محفوظ رکھا ہے، ہم اپنی زبانوں کو ان کی عزت سے داغدار نہیں کر سکتے، ہمیں حق نہیں ہے بولنے کا ان کے خلاف. حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے یہ بات ان سے جب کسی نے پوچھا کہ علی حق پر تھے کہ معاویہ حق پر تھے، کہا کہ لا اقول فیہما الا الحسنى، میں ان دونوں کے بارے میں اچھائی کے سوا کچھ نہیں بول سکتا، مجھے حق نہیں ہے ان کے خلاف کچھ بولنے کا. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جو بھی ان کے معاملات اللہ بہتر جانتا ہے، یہ صحابی ہو جانا اتنا بڑا مقام ہے. امام صنابحی رحمت اللہ علیہ جن کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ صحابی تھے کہ نہیں تھے، اس لیے کہ بالکل قریب کا وقت تھا، یمن میں رہتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات نہیں ہوئی تھی. زیادہ صحیح قول یہی ہے. ان کا ایک واقعہ ہے کہ وہ اپنے قافلے کے ساتھ یمن سے نکلے تھے. کس لیے نکلے تھے؟ نبی کے چہرے پر انوار کو دیکھ کر اپنے آپ کو صحابہ کی جماعت میں شامل کرنے کے لیے. لیکن جب یمن سے نکلے مدینہ کے قریب ایک جگہ رکے تو وہاں پر خبر ملی کہ 5 دن پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی.
یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے لیے دار و رسل نہیں۔ یہ صحابیت کوئی چھوٹا موٹا مقام نہیں ہے۔ نبوت کے بعد انسانی تاریخ میں اگر کوئی سب سے عزت والا مقام ہو سکتا ہے تو صحابیت کا مقام ہے، چاہے ایک لمحے کے لیے بھی کسی کو حاصل ہو گیا۔ میری اور آپ کی حیثیت نہیں ہے ہم کسی بھی انداز میں ان کے خلاف زبان درازی کر سکیں۔ وہ صحابی تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی کہ میں ان کے بارے میں اچھا ہی بولوں گا، اور اس کے بعد کہا تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ کتنی زبردست اس آیت کے ذریعے انہوں نے استدلال کیا ہے۔ کہا کہ وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی اور ایک تم ہو، انہوں نے کیا کیا وہ جانے، تم جو کر رہے ہو وہ تم جانو۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، تم سے نہیں پوچھا جائے گا انہوں نے کیا کیا تھا۔ ان کے معاملات اللہ بہتر جانے۔ علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بیچ میں جب جنگ ہوئی تھی، اس میں دو عظیم صحابی زبیر رضی اللہ عنہ، طلحہ رضی اللہ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے تھے۔ بعد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ قرآن کی ایک آیت کے بارے میں کہتے تھے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جنت میں جانے سے پہلے جو اہل ایمان ہیں ان کے دلوں میں اگر ایک دوسرے کے لیے کچھ تھوڑی بہت نفرت تھی اس کو نکال دیں گے ہم، اور محبت کے ساتھ بھائی بھائی بن کر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھیں گے۔ حضرت علی کہہ رہے ہیں کس کے بارے میں؟ طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہما کے بارے میں، جو مخالف فوج میں ہیں، ان کے سامنے کھڑے ہو کر مقابلے میں ہیں، ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں مجھے یقین ہے کہ اس آیت کا مصداق زبیر، طلحہ اور میں ہوں گے، ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مقام عطا کرے گا۔ اور آج کوئی ان لوگوں کے بارے میں کچھ بولنا شروع کر دے، یہ بالکل غلط بات ہے، ہمارا حق نہیں ہے۔ سوچئے حبر الامہ، رئیس المفسرین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خالو بھی ہیں، جن کے لیے خود نبی نے دعا کی اللہم علمہ الکتاب اللہم علمہ الحکمہ، اللہ اس کو کتاب کا علم دے، اس کو حکمت سکھا۔ وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، ان کے سامنے ان کے غلام قریب نے ایک واقعہ بیان کیا، صحیح بخاری میں ہے، اور صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں بیان کیا۔ کہتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے عشاء کے بعد ایک رکعت وتر کی نماز پڑھی، ایک رکعت پڑھی۔ تو حضرت قریب نے عبداللہ بن عباس سے کہا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک رکعت وتر کی نماز پڑھی ہے، اہل حدیث کا اکثر عمل یہی ہے، اہل حدیث ایک رکعت پڑھتے ہیں، خوش ہو جاؤ، زیادہ پڑھنا 3 بھی پڑھ سکتے 5 بھی پڑھ سکتے، الگ الگ رکعتیں، لیکن ایک پر عمل ہے۔ عبداللہ ابن عباس رئیس المفسرین کیا کہہ رہے ہیں؟ دعہو فَإِنَّهُ قَدْ صَحِبَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چھوڑو معاویہ کا ذکر مت کرو، وہ ایک رکعت وتر اگر پڑھے ہیں ان کو یہ مقام حاصل ہے کہ وہ نبی کی صحبت میں رہے، نبی کے صحابی ہیں، ان کو کوئی دلیل ان کے پاس ہوگی، اسی لیے انہوں نے یہ کام کیا ہے۔ اور اسی کے بعد دوسری روایت ہے، کہا کہ اصاب انہ فقیہ، قریب کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، حضرت معاویہ نے صحیح کیا ہے، یقیناً انہوں نے صحیح کیا ہے، انہ فقیہ، وہ عالم ہے، فقیہ ہے، فقیہ مطلب جس کو دین کی سمجھ ہو، جو شریعت کا عالم ہو۔ کون بول رہے ہیں؟ امت کی ایک عظیم ترین ہستی جس کو قیامت تک آنے والے تمام مفسرین کا سردار ہونے کا حق ہے، وہ سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ۔ حجۃ الوداع جس کے چند دنوں بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، اس موقع پر آپ نے کیا کہا تھا؟ بلغوا عنی ولو آیا، میری ایک بات بھی، ایک حدیث بھی تم کو معلوم ہے تو اس کو لوگوں تک پہنچا دو۔ یہ سرٹیفکیٹ ہے نبی کی طرف سے کہ جتنے صحابہ، جتنے لوگ آپ کی موجودگی میں اسلام قبول کر لیے، ان کے لیے سرٹیفکیٹ ہے، سند ہے کہ ان کی ذات پر جرح نہیں کی جا سکتی، ان کے خلاف کچھ نہیں بولا جا سکتا۔ اس لیے محدثین ایک ایک راوی پر جرح کرتے، یعنی اس کی حقیقت بیان کرتے، یہ صحیح سے کہ غلط ہے، لیکن تمام مفسرین محدثین کا اصول ہے الصحابۃ کلھم عدول، صحابہ سب کے سب عادل ہیں، ان کی ذات پہ انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی۔ یہ مقام رب نے ان صحابہ اکرام کو عطا کیا ہے جو ہمارے لیے نمونہ ہے، ہماری ذات کے لیے، کہ ان کے انداز میں اگر زندگی گزارو گے تو کامیاب۔
اور رب نے کتنی پیاری بات کہی ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. صحابہ کے راستے سے جو ہٹے گا وہ جہنم میں جائے گا. یہ فیصلہ میرا نہیں، رب کا فیصلہ ہے. کیا فرمایا رب نے کہ جو شخص ہدایت آ جانے کے بعد رسول کی مخالفت کرے، اتنی بات کافی تھی، رسول کی مخالفت کرے، لیکن آگے کیا کہا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے راستے سے ہٹ کر عمل کرے. جب قرآن نازل ہوا مومنوں کی ایک ہی جماعت صحابہ کی جماعت تھی، کہا ان کے راستے سے اگر کوئی ہٹے گا تو پھر نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، وہ جدھر جائے گا ہم جانے دیں گے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اس کو جہنم میں ڈال دیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، برا ٹھکانہ. یہ صحابہ جن کو رب نے یہ مقام دیا، نبی کی زبانی مشہور حدیث آپ نے سنا ہے کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، ایک جماعت ایک فرقہ جنتی ہوگا، باقی سب غلط ہیں، سب غلط ہیں، ایک جنتی ہوگا. صحابہ نے پوچھا وہ کون سی جماعت ہے؟ آپ نے کوئی نام نہیں لیا، آپ نے فرمایا منہج بتایا، طریقہ بتایا، مسلک بتایا. ما انا علیہ واصحابی، جس طریقے پر میں اور میرے صحابہ ہیں، یہ طریقے پر اس منہج پر چلنے والے لوگ وہ جنت کے مستحق ہوں گے. اور مشہور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا ان لم یکونوا اہل الحدیث فلا ادری من هم، اگر یہ اہل حدیث نہیں ہے تو میں نہیں جانتا کہ کون. اور یاد رکھو اہل حدیث خالی نام لینے سے اہل حدیث نہیں بنتے. اہل حدیث نام ہے، سود کھا رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں، ڈاکہ ڈال رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، نمازوں سے تعلق نہیں، بے حیائی، بے پردگی، سب کچھ چل رہا ہے. باپ کی جنت نہیں ہے خالی اہل حدیث بول دینے سے جنت مل جائے گی. اہل حدیث وہ ہے جو قرآن کو مانے، جو حدیث کو مانے، اور ان صحابہ کے نہج پر، صحابہ کے منہج پر، صحابہ کے انداز میں اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرے. انسان تو سب غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن پوری کوشش ہو کہ ان اہل حدیث جو صحابہ کی جماعت ہے، جو پہلی جماعت ہے، جن کو مومن کہا، جن کو اللہ رب العالمین نے وہ مقام عطا کیا کہ ان کے راستے سے ہٹنے والے وہ صحیح راستے پر نہیں ہو سکتے. اس راستے پر چلنے والا جو انسان ہوگا، صحابہ کے انداز میں چلنے والا ہوگا، وہ حقیقت میں اہل حدیث ہے. ورنہ اہل حدیث نام سے خالی جنت نہیں ملنے والی. اہل حدیث بولنے کے بعد اس پر عمل کرنا پڑے گا، بن کے دکھانا پڑے گا، تب حقیقت میں جنت کا راستہ آسان ہوگا. اور اللہ نے جو یہ مقام عطا کیا ہے ان کی خوبیاں دیکھو. محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ کیوں کہا اللہ نے؟ یہ آیت، یہ سورہ کب نازل ہوئی تھی؟ صلح حدیبیہ کے فوراً بعد. حدیبیہ میں کیا ہوا تھا؟ جب صلح نامہ لکھا جا رہا تھا کہ یہ صلح من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محمد جو اللہ کے رسول ہیں ان کی طرف سے ہے. تو کہا کہ نہیں، یہ نہیں چلے گا، اختلاف تو یہی ہے، ہم تم کو رسول مان لیتے تو اختلاف ہی کہاں رہتا، اس کو ہٹاؤ، محمد بن عبداللہ لکھو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہٹوا دیا، اور صحابہ کو بڑی تکلیف ہوئی تھی، بڑی دب کر صلح کیے ہیں. لیکن اللہ نے صلح حدیبیہ کے فوراً بعد یہ سورہ نازل کیا، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. اے نبی ہم نے تم کو کھلی جیت دی ہے. تم صحابہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے دب کر بیعت کی ہے، دب کر ہم نے یہ معاملہ طے کیا ہے، لیکن بیعت نہیں، صلح، دب کر ہم نے صلح کی ہے، لیکن ہم نے تم کو کھلی ہوئی فتح دی ہے، اب راستے آسان ہیں. اسی سورہ میں اللہ نے فرمایا، اس بات کا ذکر کیا کہ دیکھو یہ فتح مبین جو اللہ رب العالمین نے تم کا عطا کیا، اس میں بھلے ہی صحابہ کو ایسا لگ رہا تھا. اللہ نے فرمایا محمد الرسول اللہ، اے مشرکین مکہ تمہارے بولنے سے کچھ نہیں ہوتا، تمہارے مٹا دینے سے کچھ نہیں ہوتا، محمد اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ، اور جو ان کے صحابہ ان کے ساتھ ہیں، ان کا مقام کیا؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کفار پر بڑے سخت ہیں اور آپس میں بڑے رحم دل ہیں. کون سے کفار؟ اس کو یہ نہیں کہ سب کو مارو پیٹو ختم کرو، نہیں، کفار وہ جو مقابلے میں آ رہے ہیں. ورنہ قرآن خود کہتے ہیں لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم ولا لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم، کہ جو لوگ بھلی وہ مسلمان نہیں ہیں، تم کو لڑتے نہیں تم سے، تم کو تمہارے گھروں سے نہیں نکالتے، ان کے ساتھ انصاف کرنے سے اللہ تم کو منع نہیں کرتا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے منع نہیں کرتا. لیکن جو مقابلے میں آئے ہیں ان کے لیے پھر تم سخت ہو. رحماء بینہم، آپس کی بات ہو تو بڑے نرم ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، ہو رزم حق و باطل تو فولاد ہے مومن.
مومن جب دشمن آ گیا ہے لڑنے تو پھر ہمت ہارنے کے نہیں، پھر یہ مقابلے کے لیے تیار ہے، پھر آؤ دیکھتے ہیں۔ لیکن جب آپس کا معاملہ ہوتا ہے انتہائی نرم، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اللہ نے صحابہ کی اگلی خوبیاں بیان کیا کہ تم دیکھو گے یہ رکوع کی حالت میں رہتے ہیں، سجدے کی حالت میں رہتے ہیں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں، اس کی خوشنودی تلاش کرتے ہیں۔ رکوع اور سجدے سے مراد ان کی دکھاوا نہیں ہے، بلکہ رکوع سجدے کر کے اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں پر، ان کی پیشانیوں پر سجدے کے نشانات ہیں۔ سیماہم، یہ کون سی جماعت ہے؟ پوری جماعت کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے یہ وہ مقدس جماعت ہے جن کے چہرے نمازوں کی برکت سے منور ہیں، رکوع اور سجدے کی برکت سے منور ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں پر روشنیاں ہیں، ان کے چہروں پر علامت ہے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ، ان کی یہ مثال تورات میں بھی گزر چکی ہے۔ اللہ اکبر، صحابہ کی عظمت دیکھو کہ اور کئی برسوں بعد پیدا ہوئے ہیں صحابہ، لیکن ان کی پیدائش کے برسوں پہلے رب نے کہا ہے کہ ان کی مثال جو ہے قرآن نہیں تورات میں بھی موجود ہے۔ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، انجیل میں بھی ان کی مثال موجود ہے۔ اور اگلی ایک مثال اللہ نے دیا کہ ان کی مثال کیا ہے؟ مَثَلُهُمْ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ، ان کی مثال اس کھیتی کی طرح ہے کہ ایک بیج بویا گیا، اس نے باریک سا انکر نکالا، فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى، پھر تھوڑا مضبوط ہوا، پھر اپنی پنڈلی پر یعنی اپنے تنے پر کھڑا ہو گیا۔ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ، اور اس سے کسانوں کو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ کھیتی کی مثال دے کر یہ سمجھایا کہ جیسے پودا شروع میں کمزور رہتا ہے، یہ صحابہ کی جماعت شروع میں کمزور تھی، دھیرے دھیرے بڑھتی گئی اور بڑھنے کے بعد اتنی مضبوط ہو چکی ہے اب جیسے تناور درخت ہو، مضبوط درخت ہو۔ لِيُغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ، اللہ نے یہ مقام صحابہ کو اس لیے دیا ہے تاکہ کفار غصے سے مر جائیں، ان کو غصہ ہو، ان کو نفرت ہو صحابہ سے۔ صحابہ کی تعداد بڑھتے ہوئے کفار کو نفرت ہوتی تھی۔ مفسرین نے کہا یہ دلیل ہے کہ جو صحابہ میں سے کسی سے بھی نفرت کرے گا وہ کافروں کے زمرے میں، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اس لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا جب کسی کو دیکھو کہ وہ کسی صحابی کے بارے میں کچھ بول رہا ہے تو سمجھ لو کہ وہ زندیق ہے۔ اور ابو زرعہ رازی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پتے کی بات کہی ہے، لو رأیت رجلا ينتقص احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاعلم انہ زندیق، اگر کسی کو دیکھو کہ کسی بھی صحابی کو، کوئی بھی صحابی ہو جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے لے کر آخر میں سب سے آخر میں جو نبی کی موجودگی میں اسلام قبول کیا ہو، کوئی بھی صحابی ہو، اگر کسی صحابی کی کوئی بے عزتی کرتا ہے، غلط کلمات اپنی زبان سے نکالتا ہے تو جان لو کہ وہ زندیق ہے۔ زندیق کا مطلب الضال الخبیث، جو گمراہ ہو، بدترین ذہنیت کا آدمی ہو، جس کے دل میں نفرت بھری ہو، ایسا زندیق ہے۔ اور کیوں ایسا ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ امام زرعہ رازی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں یہ بات ہم اس لیے کہہ رہے ہیں وَذَلِكَ أَنَّ الرَّسُولَ صلی اللہ علیہ وسلم حق والقرآن حق، اللہ کے رسول حق ہے، قرآن حق ہے، اور ہم تک اس قرآن کو اور نبی کی سنتوں کو پہنچانے والی جماعت صحابہ کی جماعت ہے۔ یریدون ان یجرحوا، لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو مجروح کر دیں، نبی کے صحابہ کو متہم کر دیں، تو کیا ہوگا نتیجہ؟ اس صحابہ کی جماعت کو متہم کرنے کی وجہ سے پوری شریعت کی بنیاد ہل جائے گی۔ وہ چاہتے ہیں ان یبطلوا الکتاب والسنہ، وہ چاہتے ہیں کہ کتاب و سنت کو رد کر دیں۔ جب خبر لانے والا ہی صحیح نہیں ہوگا تو خبر کی حیثیت کہاں بچے گی؟ اس لیے لوگوں نبی کے صحابہ سے سچی محبت کرو۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت سے اللہ ہمارے دلوں میں نبی کے صحابہ کی سچی محبت بٹھا دے۔ اللہ کسی بھی صحابی کے تعلق سے ادنا سے ادنا صحابی کے لیے ہمارے دلوں میں کوٹ کوٹ کر محبت بھر دے۔ اللہ جن لوگوں کے دلوں میں نفرت ہے اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، ان کے دلوں کو نبی کے صحابہ کی نفرت سے پاک کر دے اللہ رب العالمین۔ اور اگر زبان درازی کرتے ہیں، زبان کھولتے ہیں تو ان کے مقابلے کے لیے بہتر ہے۔ اس لیے یاد رکھیے نبی کے یہ وہ صحابہ ہیں جن کو اللہ نے کہا حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، یہ نبی کے وہ صحابہ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو مزین کر دیا، محبوب بنا دیا، اور کفر کو ان کے دلوں میں نفرت بنا دیا۔ اس لیے یہ نبی کے صحابہ ہمارے لیے آئینہ، ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، ہمیں ان کو دیکھ کر اپنی زندگی کو سنوارنا چاہیے۔ اصل اور حقیقی محبت وہی ہے کہ نبی کی ذات سے محبت کیسی ہونا، نبی کی بات سے محبت کیسی
ہونا وہ صحابہ سے سیکھیں۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ما انا علیہ و اصحابی، جو منہج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے اس منہج کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزاریں۔ اللہ صحابہ سے، نبی سے سچی محبت ہمیں نصیب فرما، سنتوں کے مطابق کتاب و سنت کی روشنی میں ہمیں زندگی بھر عمل کرنے کی توفیق دے، اسی انداز اسی منہج پر ہمیں خاتمہ بھی نصیب فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔